ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا ایک ٹاپک شروع ہوا ہے کتمان العلم، دین کا علم چھپانے کے اعتبار سے، جس کے اندر موٹی موٹی باتوں کو ہم نے سامنے رکھا اور مد نظر رکھ کر خاص کر جہاد، سود، انشورنس، نماز، یہ وہ چیزیں ہیں جو اجتماعی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خاص کر نماز کے بارے میں لوگ یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک باپ ہے جو بڑی پابندی کے ساتھ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ رہا ہے، اور اس کا جوان بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا۔ بھائی کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی سمجھا کے تھک گئے۔ کیسا سمجھایا آپ نے؟ آپ کی نظر میں نماز کی اہمیت کیا ہے اور آپ نے کیسے اس کو سمجھایا کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا؟ وہ 4 دن کھانا نہ کھائے تو آپ کو فکر نہیں ہوگی؟ تیسرے دن ہاسپٹل میں ہوگا وہ 4 دن اٹھے نہیں ٹائم پر، دکان نہ آئے تو 5ویں دن ہم اس سے سوال کریں گے اور بڑی سختی سے سوال کریں گے، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ 4 دن وہ نماز نہیں پڑھ رہا، مہینے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا کے تھک گئے۔ کیسے سمجھایا؟ سوال یہ ہے، دین کا علم آپ کے پاس ہے، مکمل ہے، آپ سمجھتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے سگے بھائی کو نہیں سمجھا سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کا علم چھپا رہے ہیں۔ تو یہ دین کا علم چھپانا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث، کہ جس کو دین کا علم معلوم تھا اور اس نے دین کا علم اپنے بھائی سے چھپایا، کل قیامت کے دن اس کو آنکھ کی لگام پہنا کر اس کو گھسیٹا جائے گا۔ اور گھسیٹ کر کہاں لے جایا جائے گا؟ جنت میں نہیں۔ جب آنکھ کی لگام پہنا کر گھسیٹا جائے گا تو یقیناً آگ والی جگہ پر ہی لے جایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کسی عبادت کی اہمیت ہماری نظر میں جتنی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو سکھا سکتے ہیں یا نہیں سکھاتے، اور سکھانا پڑے گا۔ اور ایک غلط فہمی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اگر ذاتی مسئلہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ میرا دل یہ کرتا ہے جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے میں ان کے گھروں میں جاؤں، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ بھائی ان کا ذاتی مسئلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کیوں رکھی؟ تو یاد رکھیں نماز اجتماعی مسئلہ ہے، مردوں کے لیے خاص کر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ مسجد میں اگر اس کی حاضری نہیں ہو رہی تو یہ علامت ہے کہ یہ شخص منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ اور دیگر گناہ ہو سکتے ہیں انسان سے، لیکن جھوٹ، حرام کمانا، لوگوں کو دھوکہ دینا اور نماز میں کوتاہی اور توحید میں کوتاہی، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ سب اجتماعی مسئلہ ہے، یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے بولتے ہیں بھائی دین میں تو اتنی سختی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر داخل کرنے کے لیے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر آپ کسی کو داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے تلوار کے زور پر۔ لیکن ایک شخص جب دین کے اندر آ گیا تو ان اصولوں کی اس کو پابندی کرنی پڑے گی جو دین کے اندر ہے۔ 2 جملے میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ دین سخت ہے، نرم نہیں ہے، اور دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک مثال، سخت کیسے ہے اور آسان کیسے ہے۔ نماز کو ہی لے لیتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھ لیں؟ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ لیٹ کر پڑھ لیں۔ آپ کو فالج ہوا ہے، ہاتھ پیر نہیں چل رہے، ہاتھ پیر لیٹ کر بھی نہیں ہو سکتا، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لیں۔
آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ نے تب بھی نماز پڑھنی ہے، آپ جہاد پر جا رہے ہیں، آپ نے تب بھی نماز اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر میدان میں آ گیا، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نماز آپ نے تب بھی پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے جہاد کے دوران؟ وہ نماز کا الگ طریقہ ہے کہ پہلے آگے کے لوگ جہاد لڑیں گے، پیچھے کے لوگ نماز پڑھیں گے 2 رکعت، 1 رکعت، اور پھر اس کے بعد یہ آگے چلے جائیں گے اور وہ پیچھے آ جائیں گے اور پھر پیچھے والے لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو ایک شخص جہاد میں بھی جا رہا ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن آسانی اس کو دے دی کہ اس طرح پڑھ لو، لیکن دوسری طرف کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ ہم اتوار کی چھٹی کر جاتے ہیں، عید کے دوسرے دن سوتے پڑے رہتے ہیں، شادی ہو جائے تو بہانے بنا لیتے ہیں، دلہا بنے ہوئے تو عشاء کی نماز چھوڑ دی۔ بھائی مغرب عشاء ساتھ پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے دلہا بننے کے بعد۔ دلہن بنی ہوئی ہے تو 5 بجے سے کالر گئی ہیں، عصر مغرب عشاء سب گئی، اور فجر کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہر چیز کی ترتیب ہو سکتی ہے، آسانی دے دی، نمازیں ملا کر پڑھ لو، ظہر عصر ملا کر پڑھ لو، مغرب عشاء ملا کر پڑھ لو۔ دین میں آسانی ہے لیکن نرمی نہیں ہے کچھ اصولوں میں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جھوٹ ہے، حرام روزی، حلال کماؤ، کم کما لو، حلال کماؤ۔ حرام کا 1 روپیہ بھی برداشت نہیں ہے، حلال آپ لاکھوں لاکھ کماؤ، اربوں کماؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اچھی سے اچھی گاڑی رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھے سے اچھا گھر بنا لو۔ لیکن دین کے اندر سختی ہے، اصولوں کی سختی ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اس کے اندر نرمی پیدا کر دی گئی ہے، اس کے اندر آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں چاہتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ دین کے کہاں کہاں پر معاملات میں سختی ہے، اصول ہیں، اور کہاں کہاں پر آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب